اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تقدیس، بڑائی، وحدانیت اللہ ہی کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ ہمارے دین کے دو اہم پہلو ہیں، ایک کا تعلق ایمانیات سے ہے اور ایک کا تعلق اعمال سے ہے۔ ایمان اور عمل صالح یہ مل کر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ تو اپنے ایمان پہ پہرا دینا یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ایمان میں کوئی کمی ہے، وہ چاہے ایمان اللہ پر ہو، چاہے ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو، اور وہ اللہ کے فرشتوں پر ہو، ایمان اللہ کی کتابوں پر ہو، تقدیر پر ہو، یہ سب ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایک ظلم عظیم ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں کسی اور کو حصے دار سمجھنا، بنانا یا اس کو تحفظ دینا، یہ بھی ایک جرم بن جاتا ہے۔ ایک کوئی غلطی، کوتاہی ایک علیحدہ بات ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر اس طرح کا پہلو اختیار کرنا جس سے بہت سے دروازے کھلتے ہوں، تو یہ کسی صورت بھی جائز نہیں ہے، اور نہ اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ اس ٹوٹی پھوٹی امت کے اندر اس کو برداشت کرنے کا کوئی وہ حوصلہ ہو سکتا ہے کہ ایسی کسی بات کو برداشت کیا جائے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہے کہ ختم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث کے اندر اس کی وضاحت بیان فرمائی، اور قرآن مجید کے اندر بھی تقریباً 50 کے قریب آیات ہیں جن سے استدلال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اور پھر واضح طور پر ایک آیت جو سورہ احزاب کی ہے، اس میں تو واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کو مکمل کرنے والے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو وضاحت فرمائی وہ ایک بڑی شاندار اور بڑی اعلیٰ اور ہر ایک کے سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی شخص نے ایک محل بنایا اور بہت اچھا محل بنایا، اس کو لوگ دیکھنے آنے لگے، ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن اس محل کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، باقی سارا محل بالکل مکمل۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش یہ اینٹ بھی پوری کر دی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام کے اس محل میں جو ایک خلا باقی تھا وہ میرے آنے سے پر ہو گیا، اب اس میں کسی بھی قسم کی نبوت کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو یہ کیسی شاندار مثال ہے
کہ اب جو اس پر اضافہ ہوگا وہ اضافہ درست نہیں ہوگا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ اس کی ضرورت ہے۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ نئے نبی کی ضرورت کیا ہے۔ یعنی پہلے سوال آپ یہ سمجھیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنایا گیا اور تاج ختم نبوت آپ کے سر پہ سجایا گیا، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زبانی یہ اقرار کروایا گیا کہ آخر میں آنے والے ایک نبی ہیں، اور ہر ایک سے عہد لیا گیا، اب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت کیا ہے؟ کسی نبی نے آ کے کون سا کام کرنا ہے جو پیغمبر اعظم و آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکا؟ وہ کون سی تعلیمات ہیں جن کی آج ضرورت ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی فرمایا نہ ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ضرورت ہی باقی نہیں ہے تو پھر کسی اور نبی کا کسی بھی صورت میں، یہ جو قادیانی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو انہوں نے نبوت کو تراشا، اور خود مرزا غلام احمد قادیانی کے جو دعوے تھے وہ مختلف ادوار میں مختلف بنتے چلے گئے۔ کبھی وہ اپنے آپ کو مجدد کہتا تھا، کبھی اپنے آپ کو وہ مناظر کہتا تھا، مناظر اسلام، اور اسلام پہ اس نے کئی مناظرے بھی کیے۔ پھر بعد میں اس نے مہدویت کا دعویٰ کر دیا کہ میں مہدی ہوں، جس کا قرآن مجید حدیث مبارکہ میں ذکر آتا ہے وہ میں مہدی ہوں۔ پھر اس نے دیکھا کہ ابھی بات نہیں بنی، اس نے اپنے آپ کو مریم بھی قرار دے دیا کہ میں ہی مریم ہوں، تو پھر اپنے آپ کو عیسیٰ بھی قرار دے دیا، یعنی مریم بھی وہی اور عیسیٰ بھی وہی، اور پھر مہدی بھی وہی، اور مسیح جنہوں نے آخری وقت میں اترنا ہے عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی وہی۔ تو اس قسم کے دعوے کر کر کے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ وہ اس درجے پہ آیا، اس نے کہا کہ میں نبی ہوں نعوذ باللہ، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا، اب اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذلی نبی ہے۔ ذلی نبی کا کیا مطلب ہے؟ کہ نبی کا عکس ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا ایسا تصور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا خلا رکھا ہو کہ کوئی ذلی نبی آئیں گے؟ اصل نبی تو نہیں آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں 30 کے قریب دجال آئیں گے، اور وہ کہیں گے کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک کا یہ کہنا ہوگا کہ وہ نبی ہے، کیونکہ ان کا دجل، ان کا فریب جو چل سکتا ہے وہ دینی احکام اور ان معاملات میں چل سکتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا بڑے دین کے معاملے میں بڑے حساس ہوتے ہیں۔ وہ فوری طور پہ کوئی ان کو ڈرا دے، کوئی ان کو دھمکا دے کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے، تو وہ فوری جذباتیت کی رو میں بہتے ہیں۔ تو یہ سب جو دجال ہیں جھوٹے، یہ یہی کام کرتے ہیں، فریب، مکر سے، چال بازی سے۔ اگر میں کچھ بھی نہ کہوں، آپ کو صرف یہ کہہ دوں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو جو مانتے ہیں ان کے نام یہ پیغام دے دوں، یا آپ دے دیں جس کو آپ جانتے ہوں، اسے کہیں تم اور کچھ نہ کرو، مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریریں پڑھ لو، تو تمہیں اس سے نفرت نہ ہو گئی تو مجھے آگے پکڑ لینا۔ حقیقت یہ ہے، اس کی زبان، اس کی تحریر اس قدر غلیظ ہے، اس قدر جو ہے نا شستہ سے ہٹی ہوئی ہے، اور اس قدر بری ہے کہ آپ پڑھ کے اس پہ جو کچھ بیان ہوا ہے آپ یعنی بہت برا محسوس کریں گے۔ تو یہی پیغام آپ ان کو دیں، کہاں یہ زبان اور کہاں اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام علیہ السلام کا کلام۔ آپ ایسا فرق پائیں گے کہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک جھوٹا شخص ہے، مکار ہے، فریبی ہے۔ تو اس کو جب نبوت کا وہ سلسلہ اس کے ساتھ جوڑا گیا، یا اس کو اس مسلم معاشرے کے اندر لانچ کیا گیا، تو اس میں بھی مقصد یہی تھا کہ امت مسلمہ کے دل کے اندر جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعظیم ہے، توقیر ہے، اور عزت ہے، ادب ہے، احترام ہے، وہ کسی طریقے سے نکالا جائے،
اور اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں کہ ایسا شخص بھی نبی ہو سکتا ہے۔ تو جب ایسا شخص بھی نبی ہو سکتا ہے تو پھر آپ خود بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ کس قدر آپ کے ذہن میں محفوظ رہے گا۔ یہی وہ چال تھی جو انگریز نے چلی اور اس کو وہ نبوت کا جو ہے ایک علمبردار یا دعوے دار وہ ثابت کر کے انہوں نے اس کا اس وقت بھی زور لگایا پوری حمایت کے ساتھ۔ جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے جب 1953 کی تحریک اٹھی اور اس کے بعد 1973 میں جب آئین بنا، یہ سب چیزیں یہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے اس کو برداشت کیا، فیس کیا، دیکھا، گردنیں کٹی اور بہت کچھ ہوا، اور اس کے بعد ہم یہاں پہ پہنچے کہ قادیانی جو ہے غیر مسلم اقلیت ہے اس ملک کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے ساتھ معاملہ فرمایا تھا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں کہ مسیلمہ کذاب، اور یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کا معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ نے خواب دیکھا کہ آپ نے 2 کنگن پہنے سونے کے، تو آپ کو اس سے دشواری محسوس ہو رہی ہے، آپ پہ وہ بوجھل ہیں، حالانکہ وہ کنگن ہیں سونے کے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دشوار ہے۔ یہ تعبیر کا علم جو ہے یا تعبیر کو سمجھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 2 جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کو دیکھ رہا ہوں، یعنی کنگن کی صورت میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو پھر واقعہ ایسے ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے بھی دعویٰ کر دیا، اسود انسی نے بھی دعویٰ کر دیا نبوت کا، اور مسیلمہ کذاب نے تو یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بنو حنیفہ کے لوگ آئے، وفد آیا، تو اس میں یہ بھی تھا، اس نے کہا کہ میں آپ پر اس صورت میں ایمان لاؤں گا کہ اگر آپ اپنے بعد جو حکومت کا نظام ہے وہ میرے سپرد کرے، تو میں اس صورت میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کو سوچ کا فرق ایک بتاتا ہوں، یہ تھا مسیلمہ جس کے ساتھ کذاب کا لفظ جڑا ہوا ہے، یعنی جب بھی آپ مسیلمہ کو واضح کرنا چاہیں گے تو آپ کہیں گے مسیلمہ کذاب، تو تب آپ کو پتہ چلے گا اچھا اس کی بات ہو رہی ہے، مسیلمہ نام تو اور ہے نا، تو جب کذاب کہیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اسی مسیلمہ کی بات ہے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے ایمان لانے کے لیے شرط یہ رکھی کہ مجھے حکومت ملے گی، تو ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے سب کچھ نچھاور کر دیا اور جنہوں نے سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، کبھی یہ سوال تک نہ کیا کہ مجھے ان قربانیوں کے اجر میں دنیا میں کیا ملے گا اور میرے لیے کیا شرط ہو سکتی ہے، کبھی سوال بھی نہیں کیا۔ اس کو دنیا آج ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے، کہاں کذاب اور کہاں صدیق، اس کے ذہن میں کیا تھا، سیدنا ابو بکر کی سوچ اور فکر کیا تھی، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، نبوت سے قبل بھی آپ کے دوست تھے، آپ کے رفیق تھے، بعد میں بھی یہ اعزاز ملا اور پھر ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، اور کبھی یہ سوال تک نہ کیا کہ آپ کے بعد یہ خلافت کے معاملے کا ہوگا کیا، یہ حکومت کسے ملے گی۔ یہ ہوتی ہے بے لوث ایمان سے جڑنے کی صلاحیت، اور یہ صالحیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی اوصاف اور ایسی خوبیاں ہمیں دے کہ ہم بے لوث دین اسلام کی خدمت کرتے چلے جائیں۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی میں جنگ یمامہ ہوئی، یہ ایک بڑی جنگ تھی، اور اگر میں یہ کہوں کہ عہد نبی کے پورے دور کے اندر جتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، کتنی جنگیں ہوئیں، 27 یا 28 کے قریب جنگیں ہیں، اور تقریباً 70-78 کے قریب سرایا ہیں، یعنی جنگی مہمات ہیں جو آپ نے روانہ کی۔ ان میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، ان میں جنگ احد کے 70 صحابہ بھی شامل کیجئے، اس میں وہ قرہ جن کو شہید کیا گیا تھا دھوکے سے، ان کو بھی شامل کیجئے، ان سب کی تعداد اس قدر نہیں بنتی شہادتوں کی جتنی ایک
مسیلمہ کذاب اور بنو حنیفہ کے خلاف جو جنگ ہوئی عہد ابو بکر صدیق میں، اس میں صحابہ کرام شہید ہوئے۔ وہ کس لیے جنگ تھی؟ وہ جنگ کس لیے تھی؟ وہ جھوٹی نبوت کے خلاف تھی، اور وہ بھی مانتے تھے یہ سب کچھ، وہ بھی اسلام کو مانتے تھے، وہ بھی سب کچھ کرتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ یہ بھی نبی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے تھے۔ آج ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ بھی تو ہمارے نبی کو مانتے ہیں، یعنی کئی ذہنوں کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ اور اگر آپ اس پاکستان سے، یا یہ جو ہمارا بر صغیر ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، اس سے باہر نکلیں تو آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے، وہ کہیں گے کہ ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق تو کوئی نہیں ہے، وہ بھی ہمارے نبی کو مانتے ہیں، وہ صرف یہ کہتے ہیں۔ اور وہ جب کسی مسلمان کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں تو ان سے یہی بات کہتے ہیں، نبی کو ہم بھی مانتے ہیں، تم بھی مانتے ہو، کلمہ تم بھی پڑھتے ہو، کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، تم بھی اس قرآن کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، تم حدیث کو مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں کی عکس کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی آ گیا ہے، تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دراصل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہے وہ بہت سی روایات سے ثابت ہے۔ اب یہ کہنا کہ اس کے عکس کے طور پر کوئی اور ہستی آ گئی ہے اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا ہے وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ طور پہ، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ امامت نہیں کرائیں گے، امامت جو ہوگی اس امت کا فرد کروائے گا، اس امت کا شخص کروائے گا، عیسیٰ علیہ السلام امامت نہیں کروائیں گے۔ یہ بتانے کے لیے کہ پہلے کوئی نبی بھی اگر آتے ہیں تو ان کو اقتداء کرنی پڑے گی اس شریعت کی، اس دین کی، تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ آخری دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ تو سب سے بڑا جو معرکہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد، آغاز ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں، وہ یہی یمامہ کی جنگ تھی، جس میں تقریباً 700 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں سے 70 صرف انصار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار تھے۔ انہوں نے جیسے آپ کی ذات پہ اپنی جانوں کو نچھاور کیا، اس سے بڑھ کر انہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کیا۔ یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پہرا دیتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پر بھی ہمیں پہرا دینا ہے، اور اس بات کو سمجھنا ہے اگر آج اپنے ایمان اور یقین کی ان کیفیات کو ہم نے سمجھوتوں کی نظر کر دیا تو ہمیں دنیا چاہے جس بھی نام سے یاد رکھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی عزت اور عروج نہیں دیتا، اور نہ آخرت میں اس کے لیے کوئی صلہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے چوکیدار بن جائیے۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ملے گی، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کس ہستی کے دفاع کے لیے شب و روز بسر کر رہے ہیں۔ یہ تجربے کی بات ہے کہ آپ ختم نبوت پہ کام کریں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کام کریں، عزت اور حرمت پہ کام کریں، تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوگی، وہ شیرینی، وہ لذت۔ پھر اس کے مقابلے میں کوئی بھی ہستی، کوئی بھی شخص، کوئی بھی عہدہ وہ ہیچ نظر آتا ہے کہ آپ اتنی عظیم ہستی کے خدمتگار کے طور پہ اس دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ نصیب فرما دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسیلمہ کذاب نے اپنے قاصد بھیجے، اپنے پیغام رساں بھیجے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان الرسل لا تقتل، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، یعنی قاصدوں کو قتل کرنے کا ایک قاعدہ قانون بنا ہوا ہے، اس طرح تو پھر سفارتکاری نہیں رہے گی، کوئی پیغام ایک دوسرے ملک اور قوم کو نہیں بھیج سکے گا۔ یہ دور قدیم سے یہ چلا آ رہا تھا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، تو آپ نے فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تم دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں، اور مرزائی خصوصاً یہ دھوکہ دیتے ہیں اس پڑھی لکھی کمیونٹی کو جس کے اندر وہ رہتے ہیں، جس کے اندر وہ اپنی دعوت پھیلاتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ملک میں ان مولویوں نے، ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، ان مولویوں نے اگر یہ قانون بنوا دیا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، تو یہ تو ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں کافر قرار دے دیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ یہ دو باتیں وہ کرتے ہیں اور اس طرح وہ کہتے ہیں واقعی ایسا ہے، وہ پھر پروف بھی دکھاتے ہیں، یہ دیکھو اس مسلک کے لوگ نے اس مسلک کے لوگوں کو کافر قرار دیا، اس نے اس کو، اس نے اس کو، اور اس طرح کر کے وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح انہوں نے ہم کو بھی کافر قرار دے دیا تو ہم کیسے کافر ہو گئے۔ تو میں نے یہ حدیث مبارکہ اس لیے سنائی ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ عہد نبی میں یہ فیصلہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آپ کی نبوت کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ نہیں پوچھا تم مجھے کیا کہتے ہو، آپ نے یہ پوچھا تم اسے کیا کہتے ہو۔ جو انہوں نے اقرار کیا اس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ قاصدوں کو قتل کرنے کا قانون نہ ہوتا تو تمہاری گردنوں کو اڑا دیتا، اس وجہ سے کہ تم نے میرے ہوتے ہوئے ایک نئی نبوت کا اعلان اور اظہار اور اقرار کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ ان کے دھوکے میں، ان کے نرغے میں کسی صورت پہ نہیں آنا۔ اب جو حالیہ بات چلی، میں کسی کے عہدے پر حرف گیری نہیں کرتا، نہ کسی کو تنقید کا ذاتی طور پہ نشانہ بناتا ہوں، لیکن ہمارے محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جو باتیں کہی، ایک تو فیصلے کی بات ہے، آپ میں سے اکثریت کو یہ پتہ ہوگا کہ وہ ایک شخص تھا، اس کا نام مبارک احمد اور اس کا تعلق چنیوٹ کے پاس جو ان کی جگہ ہے وہاں سے، تو اس نے ایک شائع کیا قرآن مجید کا ترجمہ، اور یہ لوگ کرتے ہیں، مرزائیوں نے اپنے ترجمے کو دنیا کی بہت سی زبانوں میں پھیلایا ہوا ہے، اور جو تعلیمات ہیں ان میں سے کچھ منتخب کر کے جس میں اس نے کوئی ایسی باتیں کہی تھی جس سے ان کا کوئی اخلاق پہ مبنی ایسی چیزیں ہیں وہ انہوں نے شیئر کر دیں، اور بہت سے اب پاکستان کے اندر قانون ہے کہ مرزائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، وہ کلمہ لکھ نہیں سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، یہ سب کچھ موجود ہے آئین پاکستان کے اندر۔ اب اس نے جب یہ شائع کیا تو اس پہ اصل میں اس وقت تو نہیں، یہ 2019 نے اس میں کیا شائع، پھر ایک 2020 کے اندر ایک قرآن بورڈ کی طرف سے یہ قانون بنا کہ کوئی بھی اور مسلک کا جو مذہب کا شخص ہے وہ قرآن مجید شائع نہیں کر سکتا۔ یہ 2020 میں قانون بنا یا 21 میں، تو اس کے بعد پھر 2022 میں اس کا مقدمہ درج ہوا کہ اس نے قرآن مجید یعنی مرزائیوں والا وہ شائع کیا ہے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ تو کہہ دیا کہ قانون بعد میں بنا ہے، جرم پہلے کا ہے، اس وجہ سے اس میں تو چلے اس کو ضمانت مل سکتی ہے، لیکن دو اہم باتیں جو قاضی صاحب نے کہیں وہ قابل غور ہے، وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام کے اندر ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے۔ اس آیت کو سمجھنا ہے، یہ جو ہے آیت الکرسی اس کے بالکل متصل بعد والی آیت ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اب قاضی صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ ہم نے جو یہ مقدمہ دیکھا اور کیا، اس میں اسلام میں داخل کرنے والی بات تو تھی نہیں کہ وہ کوئی کہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں زبردستی داخل نہ کرو، اس میں داخل کرنے والی بات تو تھی نہیں، ہم کسی کو یہ تو نہیں کہہ رہے تھے
کہ تم زبردستی کسی مرزائی کو پکڑا ہو، کسی ہندو کو، کسی عیسائی کو، کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ۔ اب قاضی صاحب نے اس موقع پہ جو آیت پڑھی اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، قاضی صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی داخل کرنا چاہو تو زبردستی نہیں کر سکتے، اور زبردستی کسی کو مرتد بننے سے روک بھی نہیں سکتے۔ یہ اس استدلال کی وجہ سے قاضی صاحب کا یہ موقف جو ہے اس قدر کمزور ہے کہ ایک عام شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کس قدر شریعت سے منافرت ہے، دوری ہے یا عدم واقفیت ہے۔ اس عہدے پہ بندہ اور اس کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ اس آیت سے کیا استدلال کرنا چاہیے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسے اسلام میں داخل ہونے کے لیے سختی نہیں ہے، اسی طرح اسلام سے کوئی نکلتا ہے تو اس میں بھی کوئی سختی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ سب جانتے ہیں 3 وجوہات ہیں جس اسلامی ریاست اسلامی قانون جس کی وجہ سے کسی کی جان لے سکتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کا قاتل ہو، قصاصاً قتل کیا جائے، ایک یہ۔ دوسرا شادی شدہ زانی ہو، شادی شدہ زانی ہو، وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، وہ واجب القتل ہے، اس کی سزا رجم ہے اسلام کے اندر۔ اور تیسرا وہ شخص جو اسلام کے بعد مرتد ہو جائے۔ اب آیت کا یہ مطلب لینا کہ کوئی مسلمان نہیں رہتا تو اس میں کیا حرج ہے؟ نہیں، شریعت اسلامیہ اسلامی حکومت کی یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے رہنے والوں کو اسلام پہ کاربند رکھے، اس کا تحفظ دے۔ اس کے خلاف کوئی کچھ کرتا ہے تو قانون حرکت میں آئے، یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کا ایک صفحہ ہی دیکھا تھا، تورات کا ایک صفحہ دیکھا، تو کون تھے؟ عمر بن خطاب۔ کتنے عظیم انسان، اور ایمان پہ اور دین کے ساتھ کس قدر وابستگی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ بدل گیا تھا، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ توجہ دلائی تھی کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ۔ اگر تورات کے ایک صفحے کو دیکھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ پورا دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے متوازی ہے، اس کو اس دھرتی پر جو اسلام کے نام پہ بنی پھیلانے پہ کوئی پابندی نہ ہو تو یہ کیسا انصاف ہے؟ تو اس طرح قاضی صاحب نے یہ غیر عادلانہ ایک بات کہی جو شریعت سے ہٹی اور متصادم ہے، اس لیے وہ متنازع ایک حیثیت سے سامنے آ رہے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز پہ دنیا کے سیاست کے ان معاملات میں تو سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ، آپ کی ناموس اور حرمت پہ کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اس کے لیے اپیل کریں گے، ہم اس کے لیے احتجاج کریں گے، ہم آواز اٹھائیں گے کہ یہ جرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو غداری کرتا ہے اس کو ایسا ہی نتیجہ ملتا ہے جو دنیا دیکھتی ہے پھر۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جو کچھ ہو سکتا ہے ہمیں وہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح ان کا یہ کہنا کہ جیسے دوسری اقلیتوں کو یہ حق حاصل ہے، مثلا یہاں پہ بائبل بھی چھپتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، جو یہود اور نصارہ کی مشترکہ کتاب ہے، یہاں پہ وید وہ بھی تقسیم ہوتی ہے، چھپتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اسی طرح قرآن مجید اگر وہ چھاپنا چاہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو یہودی یا عیسائی ہے وہ اپنی کتاب چھاپتے ہیں، وہ اپنی کتاب چھاپتے ہیں، ان کو اجازت ہے۔ وید اپنی کتاب کہہ کے ہندو چھاپتے ہیں، ان کو اجازت ہے، لیکن مرزائی قرآن چھاپتے ہیں اپنی کتاب بتا کے، تو اس سے مسلمانوں کے ان کی طرف مائل ہونے کا خدشہ ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے نرم ہیں، ہمارے تو اخلاق ایسے، ہم ایسے تعاون کرتے ہیں، ہم نے کبھی ایسی بات نہیں کی، تو یہ ایسے ہی ہمارے خلاف ایسے فتوے اور باتیں لاتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے تمہارا یہ جرم کم ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور شان اور رفت کے مقابلے میں ایک جھوٹی نبوت کو تراشا، کھڑا کیا، اور اب یہ کہتے ہو کہ ہمارا جرم کیا ہے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ختم نبوت کے اس موقع پہ اور اس موضوع پہ بہت زیادہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي